بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 9۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں، مس آمنہ۔ اچھا کلاس، لک ایٹ دا پکچر، یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کا انڈیکس دیکھیں، فہرست دیکھیے۔ اچھا، اس کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے حصے میں آپ کے پاس 3 قرآن پاک کی صورتیں ہیں، سورۃ الانفال، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید بامحاورہ ترجمہ، یعنی ان تینوں صورتوں کا آپ نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ بھی ہوگا، اور جب آپ ترجمہ کر لیں گے تو ترجمے سے ریلیٹ کوسچن آنسرز بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے۔ حصہ دوم میں ہے ہمارے پاس احادیث مبارکہ، ٹھیک ہے۔ کچھ احادیث ہیں جن کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ تیسرے حصے میں ہمارے پاس ہیں کچھ ٹاپکس ہیں، ہمارے پاس موضوعاتی مطالعہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید، تعارف، حفاظت و فضائل، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، علم کی فرضیت و فضیلت، زکوٰۃ کی اہمیت اور مصارف زکوٰۃ، طہارت اور نظافت جسمانی، صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی، عائلی زندگی کی اہمیت اور ہجرت جہاد۔ تو آج جو ہمارا پیریڈ ہے اس میں ہم صورتیں کریں گے، صورتوں کو سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ویک میں انشاءاللہ 3 یونٹ ہیں۔ ایک یونٹ میں ہم اپنی صورتوں کو لے کے چلیں گے، ایک یونٹ میں ہم حدیث کو لے کے چلیں گے، اور ایک یونٹ میں ہم موضوعاتی مطالعے کو۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ الممتحنہ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ جو ہے یہ ایک چھوٹی سورہ ہے، تو انشاءاللہ پہلے ہم اس کو کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دوسری سورہ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ ممتحنہ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، یعنی اس کا ترجمہ سٹارٹ کرنے سے پہلے، ہر سورت کا، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سورت کیوں نازل کی گئی۔ اوکے کلاس، تو سب سے پہلے آپ سورۃ الممتحنہ کا تعارف دیکھ لیں کہ سورۃ الممتحنہ کا تعارف کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ جو ہے وہ ایک مدنی سورت ہے، اس کے اندر 2 رکوع ہیں، 13 آیات ہیں، اور یہ 28ویں پارے میں شامل ہے، قرآن کے 28ویں پارے میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مختصر تعارف ہے۔ اچھا، اس میں کیا مسائل بیان ہوئے ہیں؟ اس صورت کا جو ابتدائی حصہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے درمیان دوستانہ تعلق رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے، یعنی جو کفار اور مسلمان ہیں ان کے درمیان دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا شان نزول کچھ ایسا ہے جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کفار جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی سنسیئر نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی سنسیئر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت کیوں نازل ہوئی، پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی۔ کیئرفلی آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک دفعہ سن لیں گے اگر، تو انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ یاد ہو جائے گا، یہ کوئی اتنا مشکل واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد، فتح مکہ سے پہلے، یعنی غزوہ بدر ہو چکا تھا، غزوہ بدر کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، فتح مکہ ابھی نہیں ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ مدینہ طیبہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو اس نے انکار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ تو بھی اس نے انکار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کس غرض سے یہاں پہ آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں سخت مشکل میں ہوں اور حاجت ہی مجھے آپ کے پاس لے کر آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو ایک مکہ مکرمہ کی پیشہ ور مغنیہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ واقعہ بدر کے بعد ہر طرح کی تقریبات اور جشن وغیرہ ختم ہو چکے تھے اور کسی نے بھی مجھے نہیں بلایا، اس لیے میں جو ہوں وہ بہت زیادہ مشکل میں ہوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی، عبد المطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اس کو نقد پوشاک وغیرہ دے کر رخصت کیا۔ یعنی وہ کفار تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی ضرورت کے تحت آئی تھی، تو آپ نے اس کو اس کی مدد کی، یعنی جو کچھ تھا اس کو دیا اور دے کر اس کو رخصت کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، آپ ان کے ساتھ جتنی بھی ہمدردی کریں۔ اچھا، یہ وہ زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ کے معاہدے کفار نے توڑ ڈالا تھا۔ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اسے کفار نے توڑ ڈالا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان پر حملہ کریں، ان پر حملے کا ارادہ رکھتے تھے اور اسے خفیہ بھی رکھنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارا یہ راز جو ہے قبل از وقت کفار تک نہ پہنچ سکے۔ اچھا، اسی میں ایک مہاجر تھے، مہاجرین میں سے ایک صحابی حاطب بن ابی بلتہ تھے، جو یمن کے باشندے تھے، مکہ مکرمہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ وہاں ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں تھا، وہ وہی مسلمان ہوئے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن ان کے جو اہل و عیال تھے وہ مکہ میں تھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، مسلمانوں پر طرح طرح کی تکلیفیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، تو انہوں نے ہجرت کی تھی، ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے۔ لیکن یہ جو حاطب ابھی بلتا تھے، ان کی فیملی جو تھی، ان کے اہل و عیال جو تھے وہ مکہ میں ہی تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے کہ میری فیملی کے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا، وہ کتنی ان کی تکلیفیں اور اذیتیں مل رہی ہوں گی۔ تو اس میں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کفار مکہ پر کوئی احسان کر دیا جائے تاکہ میری فیملی جو ہے وہ حفاظت میں ہو جائے۔ اگر میں ان کا کوئی احسان کر دوں گا تو وہ جو ہے میری فیملی کی حفاظت کریں گے، اس کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے ایک خط لکھ کے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، خط لکھ کے وہ جو خاتون تھی سارہ جو مکہ جا رہی تھی اس کو دے دیا۔ جبکہ حاطب بن ابی بلتہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فتح ہی نصیب فرمائیں گے، اور وہ اپنے دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ میرا یہ کرنے سے مجھے یا اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ ایسا سوچ رہے تھے اپنی طرف سے، اور انہوں نے وہ خط سارہ کو دے دیا، وہ لے کے چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور 2 صحابیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس عورت کا تعقب کرو اور اس سے وہ خط لے لو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کا تعقب کیا اور ہم نے اس کو جا پکڑا اسی مقام پر جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی تلاشی لی لیکن ہمیں خط کہیں نہیں ملا، وہ ہمیں خط نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن ہم نے تھوڑی سختی کی جس کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے دینے کے سوا، تو بالآخر اس نے وہ خط ہمارے حوالے کر دیا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم وہ خط لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے وہ خط جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کہتے ہیں اس موقع پر جب سارا واقعہ سن کے حضرت عمر فاروق جو ہے وہ غصے سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں کہ اس نے اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حاطب سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے یہ سب کرنے کی ترغیب دی، مطلب ایسی کیا چیز تھی کہ تم یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو حاطب نے عرض کی کہ میرے ایمان میں ذرا بھی فرق نہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں تو میرے اہل و عیال کی حفاظت ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پورا یقین تھا کہ اللہ پاک آپ کو فتح نصیب فرمائیں گے، بس میں اپنی اہل و عیال کی طرف سے تھوڑا سا پریشان تھا، باقی میرے ایمان میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ تو اس واقعے کی بنا پر سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل کی گئی ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ کفار اور مشرکین کے درمیان دوستی کا تعلق نہیں ہو سکتا، کہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کسی قسم کے دوستانہ تعلق رکھنے کو حرام قرار دیا گیا۔ یعنی یہی فرمایا گیا کہ کفار آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، آپ ان پہ جتنا بھی احسان کر دیں، ان کی جتنی بھی مدد کر دیں، آپ کو ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے اور آپ کی ان سے دوستی کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ چلیں کلاس 9 یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ شان نزول سورۃ الممتحنہ کا شان نزول تھا اور سورۃ الممتحنہ کا تعارف تھا۔ آپ اس کو سنیں اور اگر آپ اور چاہیں تو آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ترجمہ سورۃ الممتحنہ کا ترجمہ سٹارٹ کریں گے۔ نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ سورۃ الممتحنہ کا ترجمہ سٹارٹ کیا جائے گا۔ اوکے کلاس، جزاک اللہ، السلام علیکم۔